اب تھوڑی سی بات میں اس پر عرض کروں گا کہ فقہ کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اسی بات کی طرف آئیں گے کہ مسلمانوں میں یہ جو ائمہ اربعہ 4 اماموں کو مان کر چلنے کا جو طریقہ کار رائج اور چل رہا ہے، اس سے امت کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور اسے چھوڑنے والوں نے امت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ منکرین فقہ کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فقہ ایک ایسا لفظ ہے جسے اسلام نے پسند نہیں کیا۔ ایک صاحب نے بالکل بڑے ہی روب اور دبدبے اور بڑے جوش سے کہا کہ فقہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، اس بنا پر فقہ کو ماننا ہی غلط ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم میں آتا ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ تم حنفی لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہو، اور فقہ جو ہے اس کا کہیں وجود موجود نہیں قرآن و حدیث میں۔ میں نے کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، تم لوگ ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ خطرناک نظر آتے ہو، تمہارا رعب ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ لا یفقہون، فقہ نہیں جانتے۔ قرآن کریم کے الفاظ کیا ہے؟ ذالک بانہم قوم، یہ ایسی قوم ہے کہ لا یفقہون، فقہ نہیں جانتے۔ کہ لگے جی اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا عربی میں فقہ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ سمجھنا ہے۔ تو عربی میں جب فقہ کا لفظ عربی میں استعمال کیا گیا ہے، آپ اسے اردو میں اگر ترجمہ کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ تو اس کا مطلب نہیں نکلے گا کہ قرآن کریم میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ میں جب آپ کو لا یفقہون کہہ رہا ہوں، ایک جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھے تو وہ بھی کہے گا کہ یہاں فقہ کا لفظ اس کے اندر موجود ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ فقہ کو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، فقہ کا لفظ قرآن کریم میں موجود ہے، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فقہ کے منکر وہی ہوں گے جن کے پاس اللہ نے جن کو فقہ عطا ہی نہیں کی ہوگی، جن کے پاس فقہ موجود ہی نہیں ہے سرے سے، وہی فقہ کے منکر ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ ہمیں زیادہ اسلام کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے ہمیں خطرناک سمجھنے کی؟ قرآن کریم نے یہود مدینہ کے لیے، ان میں جو یہود مدینہ میں سے جو منافقین بن گئے تھے، ان کے لیے قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ تم لوگ ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ڈراؤنے ہو، تمہارا رعب اور دبدبا اللہ سے بھی زیادہ ان کے اوپر قائم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر فقہ کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنے کا ارادہ فرما لیں تو اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یفقہہ فی الدین، اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس شخص کو فقہ نصیب ہوئی، یا جو شخص فقہ کا ماننے والا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے جی؟ ذرا زور سے کہیے۔ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رکھا، خیر کا ارادہ فرما رکھا۔ اور اگر کسی کو فقہ نصیب نہیں، یا کوئی شخص فقہ کا منکر ہے، فقہ کو نہیں مانتا، تو اللہ کو اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ ایسا انسان خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان ارشاد کے مطابق ایسا انسان بھلائی اور خیر سے محروم ہے جو فقہ کا منکر ہے، فقہ کو تسلیم نہیں کرتا، یا اس کے اندر فقیہانہ مادہ نہیں پایا جاتا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لے تو اسے اللہ دین کا فقہ نصیب فرما دیتے ہیں، یعنی دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی خوبی اور کمال ہے کہ اللہ نے مسلمانوں میں ایسے علماء کرام عطا فرمائے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے مسائل کا استنباط فرمایا، قرآن و حدیث کی تشریحات فرمائی۔ قانون تو قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس قانون کی وضاحت کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں،
ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے فقہ موجود ہے. جس طریقے پر عدالتوں کے اندر ملک کا قانون بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن کوئی جج جب یہ قانون کی تشریح کر دیتا ہے تو اسے پی ایل ڈی کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے وہ سند بن جاتا ہے کہ فلاں جج نے اس قانون کی یہ تشریح کی ہے، لہذا یہ والی تشریح معتبر ہوگی اور اسے آئندہ کے لیے بنیاد بنایا جائے گا. تو اسی طریقے پر قرآن و حدیث کے جو قوانین ہیں ان کی تشریح اور وضاحت جن علماء کرام نے کی وہ فقہاء کرام کہلاتے ہیں. ان لوگوں نے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا اور مسائل کو یکجا کر کے لکھ دیا اور محفوظ فرما دیا. تو قرآن کریم بھی ایسے الفاظ استعمال کرتا کہ ایک سے زیادہ مطلب کوئی نکال ہی نہ سکتا. ہم اگرچہ کمزور انسان ہونے کے اعتبار سے کمزور ہیں، ہم ہو سکتا ہمیں ایسا کلام کہنے میں دشواری ہو، لیکن اللہ تو قادر الکلام ہے نا. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. اللہ چاہتے تو ایسا قرآن کریم اتارتے کہ جس کا دوسرا مطلب نکلتا ہی نہ، اور اللہ چاہتے تو نبی سے ایسے الفاظ ادا کرواتے احادیث کی شکل میں کہ ان کا دوسرا مطلب نکل ہی نہ سکتا، ایک ہی مطلب نکلتا. دونوں باتیں اللہ کی قدرت میں تھی نا. ایک جیسا دماغ سب کے ذہنوں میں فٹ کر دیتے، سب کے سروں میں فٹ کر دیتے، وہ ایک ہی بات سوچتا دوسری بات سوچتا ہی نہ. یا کلام ایسا اتار دیتے تو اس کا مطلب ایک سے زیادہ نکل ہی نہ سکتا. لیکن اللہ نے یہ دونوں کام نہیں کیے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کو ایک ہی سوچنا چاہیے اور ایک ہی لکیر پہ چلنا چاہیے، ان کی سوچ قدرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے. خلاف فطرت وہ سوچ رہے ہیں. اور پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ نعرہ دیا کہ فقہ کو چھوڑ دیا جائے تو ہم متحد ہو جائیں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کتنے متحد ہیں؟ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں فقہ کو چھوڑنے کا، وہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں غیر مقلد کہلاتے ہیں یا اہل حدیث کہلاتے ہیں. وہ اپنے لحاظ سے میں اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ اہل حدیث کہلانے کے وہ لوگ مستحق نہیں ہیں، وہ غیر مقلد کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کے دعوے دار ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کیا وہ سارے کے سارے متفق ہیں؟ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ بعض یہاں ہاتھ باندھتے ہیں یوں کر کے، بعض یوں کر کے ہاتھ باندھتے ہیں اور بعض یوں کر کے ہاتھ باندھتے ہیں. متفق تو وہ بھی نہیں ہے، سینے پہ ہاتھ تو باندھ رہے ہیں لیکن وہ ہاتھ باندھنے کے طریقے ان کے مختلف ہیں. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ فقہ کو چھوڑ دیجئے متفق ہو جائیں گے، اور وہ متفق ہوئے نہیں. پھر ان میں نے دیکھا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو بعض ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں رکوع سے اٹھ کر، اور بعض ہاتھ کھلے چھوڑے رہتے ہیں. اگر فقہ چھوڑنے سے متفق ہونے کی بات ہونی تھی تو پھر یہ متفق کیوں نہیں ہوئے؟ ان کے اندر اختلاف کیوں ہوا؟ جی پھر اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو بعض ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعض اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو دوبارہ ہاتھ اٹھا کے سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھتے ہیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں. بعض کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں یا پھر رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بس اس کے بعد نہیں اٹھاتے ہیں. تو ان میں یہ اختلاف کیوں پایا جا رہا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ فقہ چھوڑ کر رائے کو متفق کرنے کا جن لوگوں کا دعویٰ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بات ہی خلاف فطرت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر بھی یہ بات نظر آ رہی ہے کہ فقہ کو چھوڑنے کے باوجود وہ لوگ متحد نہیں ہوئے، بلکہ فقہ کو ماننے والوں سے زیادہ ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. ان کی ہر مسجد میں نیا طریقہ ہوگا، ہر امام اپنے انداز سے پڑھا رہا ہوگا، لہذا اگر ان کی 4 مسجدیں ہیں تو 4 قسم کے ان میں اختلافات ہوں گے، 5 مسجدیں تو 5 قسم کے اختلافات ہوں گے، پھر اس ایک ایک مسجد کے اندر بھی ان میں اختلافات پائے جاتے ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی متفق کرنے والی بات نہیں. اب ان لوگوں کی طرف آئیے ذرا جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو بھی چھوڑ دیجئے قرآن پر آ جائیے متفق ہو جائیں گے، تو انہیں بھی آپ دیکھ لیجئے. ان میں سے ہر ایک ماشاءاللہ اپنے آپ کو نبی سے بھی کچھ آگے سمجھتا ہے. قرآن کریم کی تفسیر کے نام پر وہ جتنے گل کھلاتے ہیں، اس نے تو امت کے اندر اتنا انتشار برپا کر دیا ہے کہ اتحاد نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی. صرف ہر ایک مستقل الگ بات کر رہا ہے. حدیث نے تو کچھ پابند کیا ہوا تھا نا، حدیث کی جب پابندی ختم ہوئی تو وہ بالکل مادر پدر آزاد ہو گئے، جو چاہے کہنے لگ گئے. تو اتحاد تو ان کے اندر بھی نظر نہیں آتا. اور یہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے دعوے دار، حدیث کو چھوڑنے کے دعوے دار بہت سے پیدا ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر. ہر ایک اپنا اپنا نقطہ نظر اور اپنی اپنی رائے ہے. تو اتحاد تو انہوں نے بھی نہیں دکھایا. اس سے معلوم یہ ہوا
کہ نہ تو حدیث کو چھوڑ کر متحد رہا جا سکتا ہے اور نہ ہی فقہ کو چھوڑ کر متحد رہا جا سکتا ہے۔ متحد رہنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ حدیث اور فقہ کی پابندی کرتے ہوئے پرانی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کر سکتا ہے۔